بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں کہ زمین کے اندر کے حالات کیسے ہیں اور انسان آج تک زمین کے اندر کتنی گہرائی تک جا چکا ہے۔ تو آج ہم اس موضوع پر ویڈیو بنائیں گے کہ انسان سے پہلے دنیا میں کون سے جانور رہتے تھے، اور آج ہم بہت ہی مشہور جانور جسے ہم فلموں میں بھی دیکھتے ہیں، آج ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو آپ سمجھ تو گئے ہی ہوں گے کہ آج ہم ڈائناسور کا تذکرہ کریں گے کہ ڈائناسور کون سے جانور تھے۔ آپ نے فلموں وغیرہ میں تو دیکھا ہوگا کہ یہ کس طرح سے حیوان المحیط بہت ہی طاقتور جانور انسانی ٹیکنالوجی کو روندتے ہوئے اور کس طرح سے کچا چبا جانے والے بہت ہی طاقتور قسم کے جانور ہوتے ہیں۔ جب ہم اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ فلموں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سکرین توڑ کر اس سے باہر نکل آئے اور ہمیں ڈر اور خوف سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ ڈائناسور کو اردو میں حیوان المحیط کہتے ہیں۔ حیوان المحیط ایسے جانور ہیں جو کہ انسان سے پہلے ہی پیدا ہوئے۔ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دہشت ناک چھپکلی۔ ڈائناسور کا دور 20 تا 30 سال قبل شروع ہو کر 6 کروڑ 50 لاکھ سال قبل ختم ہو جاتا ہے۔ تو کم از کم بھی یہ جانور 16 کروڑ سال تک زمین پر چلتے پھرتے رہے۔ سائنسدانوں نے کائنات کی عمر کا اندازہ لگایا ہے۔ پوری کائنات جس میں سورج، چاند، ستارے، گلیکسی وغیرہ تمام چیزیں شامل ہیں، اس کی عمر تقریباً 13 ارب 70 کروڑ سال پرانی ہے۔ تو ہمارا سیارہ یعنی کہ زمین کی عمر کا اندازہ 4 ارب 50 کروڑ سال ہے، اور زمین کی پیدائش کے 1 ارب سال بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو رونق بخشنے کے لیے زندگی پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پانی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد جتنے بھی جاندار تھے وہ مچھلی سے ملتے جلتے جانور پیدا کیے۔ یہ مختلف اقسام کے جانور تھے، ان میں سے خون خوار بھی تھے اور سبزی خور بھی تھے، کچھ لمبائی میں تھے، اور اس طرح کی مختلف اقسام تھیں۔ یہ جاندار کافی عرصے تک زمین میں چلتے پھرتے رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نئے قسم کے جانداروں کو پیدا کیا جنہیں عام طور پر ڈائناسور کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ ڈائناسور میں بھی مختلف اقسام تھیں، ان میں سے خون خوار تھے، کچھ سبزی خور تھے، کچھ درختوں کے پتے وغیرہ کھاتے تھے۔ ان میں سے ڈائناسور کی ایک قسم جس کی لمبائی 15.6 میٹر اور اس کا وزن 15,000 کلو گرام تھا، یہ 27 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا تھا، اور اس کے دانت کافی زیادہ تیز ہوتے تھے جو کہ منٹوں میں اپنے شکار کا صفایا کر دیتے تھے۔ عام طور پر فلموں میں بھی زیادہ تر اسے ہی دکھایا جاتا ہے، اور کچھ چھوٹی گردن والے سبزی خور جانور ڈائناسور بھی تھے، کچھ لمبی گردن والے، کچھ پانی میں تیراکی وغیرہ بھی کر لیا کرتے تھے، یعنی کہ مختلف قسم ڈائناسور دنیا میں رہتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا جائے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان تمام جانداروں کا صفایا کر دیا۔ ان کے ختم ہونے کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے یہ جاندار جلدی بیماری کی وجہ سے مر گئے، اور کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زمین کے اوپر ایک شہاب ثاقب آ کے گرا تھا جس کی تباہی کی وجہ سے تمام درخت وغیرہ ختم ہو گئے تھے، زمین میں آکسیجن کی بہت زیادہ کمی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ جاندار سروائیو نہ کر سکے، اور آہستہ آہستہ تمام جاندار مر گئے۔ لیکن کچھ سائنسدان کہتے ہیں
کہ سائنس کی ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ انسان بھی بہت دراز قد اور بہت طاقتور ہوتے تھے اور انسانوں کی بھی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر بھی بہت زیادہ تھی اور آپ کا قد مبارک بھی بہت لمبا تھا، اور اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 900 سال جو کہ قرآن پاک میں بھی بیان ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی بہت لمبا تھا، اور قرآن پاک میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور مختلف قوموں کا تذکرہ ملتا ہے، جس میں قوم عاد جس کا تذکرہ ملتا ہے، ان کے قد کھجوروں کے تنوں کی طرح لمبے تھے اور بہت ہی طاقتور انسان تھے۔ تو اسی نسبت سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے کہ وہ انسان آج کے انسان سے کئی گنا بڑے تھے، تو اسی لیے یہ جانور بھی اسی حساب سے کئی گنا بڑے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت شیر، چیتا، ہاتھی، زرافہ اور بندر وغیرہ اس طرح کے جو جنگلی جانور ہیں یہ بھی اسی حساب سے تھے۔ جیسا کہ آج کل ہم پالتو جانور بھی رکھتے ہیں، تو اگر پالتو جانوروں کو ہی اگر دیکھ لیا جائے تو جیسے بھینس، بکری اور اس طرح کے جو دودھ اور گوشت کی پیداوار حاصل کرنے کے لیے ہم جانور پالتے ہیں، اگر ان کو ہی دیکھ لیا جائے، انسان کا قد اگر 60 ہاتھ ہو اور بھینس اسی سائز کی ہو جو ہمارے پاس ہے، تو پھر ایک انسان 2 بھینسوں کا دودھ بھی پی جائے پھر بھی اسے سیر صحیح طرح سے نہ ہو، تو پھر بکریوں اور مرغیوں کا تو پھر تصور ہی ختم ہو جاتا ہے کہ انسان کا قد اگر 60 ہاتھ ہو تو پھر بکری کا دودھ اور مرغیوں کے انڈے انسان کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ وہ تو پھر پنجابی میں کہتے ہیں آڑ بھی گلی نہیں ہوئی۔ سائنس تو پھر سارے اندازے ہی ہیں، سائنس کے ذریعے تو پھر ہم اندازہ ہی کر سکتے ہیں، باقی اوریجنل حالات کیسے تھے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔